منظر نگاری وہ آرٹ ہے جو قاری کو کہانی سے باندھ کر بھی رکھ سکتی ہے اور فقط ایک لمحے میں اسے بور کر کے کتاب بند کرنے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ یہ بالکل کھانے میں نمک کی طرح ہے جس کے بغیر ناول کا ذائقہ ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن زیادتی ہمیشہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو آئیے ذرا آج تفصیل سے اس آرٹ پر بات کرتے ہیں کہ منظر نگاری کیا ہے اور اسے کیسے حسب ضرورت ناول میں شامل کیا جائے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں مریم اور آپ کو کہانیوں کی اس دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں ہم ناول لکھنا سیکھتے ہیں، دلچسپ کردار بنتے ہیں اور لکھنے کی موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منظر نگاری کیا ہے۔ منظر نگاری سینوگرافی کا مطلب ایک منظر کے جسمانی اور جذباتی ماحول کی تفصیل سے تخلیق ہے۔ یہ اصطلاح ابتدا میں تھیٹر میں استعمال ہوتی تھی، جہاں یہ اسٹیج کی ترتیب اور پس منظر کی ڈیزائننگ کا حوالہ دیتی تھی۔ تاہم ناول نگاری میں منظر نگاری کا مطلب ایک ایسے ماحول کی تخلیق ہے جس میں واقعات، جذبات اور تھیمز ایک ساتھ ابھرتے ہیں، جیسے کوئی فلم کا منظر قاری اپنے سامنے چلتا ہوا محسوس کرے۔ ناول میں منظر نگاری صرف منظر کی وضاحت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ قاری کو کہانی کی دنیا میں گہرائی سے محسوس کرنے اور خود کو اس میں شامل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ ناول نگاری میں منظر نگاری کی اہمیت کی بات کریں تو ناول نگاری میں منظر نگاری درج ذیل مقاصد کے لیے اہم ہے۔ موڈ بنانا، منظر کی تفصیلی عکاسی قارئین کے جذبات کو بیدار کرتی ہے اور منظر کا موڈ سیٹ کرتی ہے، جیسے کہ بارش میں بھیگا ہوا اندھیری گلی کا منظر ایک خوفناک یا غمگین ماحول پیدا کرتا ہے۔ قاری کو کہانی میں شامل کرنا، چاہے وہ تاریخی افسانہ ہو، فینٹیسی یا عصری ادب، منظر نگاری ایک قابل یقین دنیا بناتی ہے جہاں قاری خود کو موجود محسوس کرتا ہے، ہر کردار کے ساتھ سانس لیتا ہے اور ہر واقعے کو خود پر بیتتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کہانی میں معاونت، منظر نگاری نہ صرف کہانی کے لیے پس منظر فراہم کرتی ہے بلکہ کرداروں کے جذبات اور تنازعات کو بھی شدت دیتا ہے۔ قارئین منظر نگاری کے ذریعے کہانی اور کرداروں کی تفصیل کو زیادہ آسانی سے سمجھ پاتے ہیں۔ منظر نگاری کہانی کا ایک ایسا حصہ ہے جو قاری کو کہانی کے اندر گھسنے دیتا ہے اور تمام حصی تفصیلات اس عمل کو اور زیادہ گہرا بناتی ہیں۔ ہم منظر نگاری کے ذریعے قاری کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن بناتے ہیں جو نہ صرف اسے مکمل کہانی پڑھنے پر مجبور کرتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کہانی کے ساتھ آپ ایموشنلی ریلیٹ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اس کہانی کو دوبارہ پڑھیں یا اس کا کوئی سین پڑھیں تو آپ کے وہی ایموشنز تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ناول میں منظر نگاری کیسے لکھی جائے؟ کیا تکنیکس ہیں جن کی مدد سے ایک بہترین منظر تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بھی منفرد اور دلچسپ مناظر تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو مشاہدہ کریں، حقیقی دنیا کا بغور مطالعہ کریں، روشنی، خوشبو، درجہ حرارت، آوازیں اور اشیاء پر دھیان دیں، اپنے ارد گرد موجود ہر شے کو سنیں، ان کی انکہی باتوں پر دھیان دیں اور ان کا استعمال کر کے اپنے مناظر کو اصلیت دیں۔ اس کے علاوہ حواس کا استعمال کریں، تمام 5 حواس کا استعمال کریں۔ کردار کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، کس وقت ان کی کون سی حس متحرک ہے، اس سے قاری کو منظر کا حقیقی تجربہ ہوتا ہے۔ جذبات کے ساتھ منظر کو جوڑ کر لکھیں، جیسے کہ منظر کو کرداروں کے جذبات سے مربوط کریں۔ اگر کردار پریشان ہے تو منظر کو بھی اسی جذبات کے مطابق دکھائیں، مثلاً کانپتی ہوئی روشنی یا خوفناک سائے دکھائیں، بتائیں نہیں۔ اس تکنیک کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس تکنیک کو سیکھ کر آپ بے شمار جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شو ڈونٹ ٹیل تکنیک کی۔ محض تفصیلات گنوانے کے بجائے انہیں ایکشن کے ذریعے دکھائیں۔ مثال کے طور پر کمرہ بکھرا ہوا تھا کہنے کے بجائے فرش پر کپڑے بکھرے پڑے تھے اور میز پر ایک آدھا کھایا ہوا سینڈوچ رکھا تھا لکھیں۔
اس سے منظر واضح ہو رہا ہے کہ کمرے کی حالت بکھری ہوئی ہے۔ منظر نگاری کے چند اصول اور اس کی اہمیت بھی جان لیتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں منظر نگاری کے ڈورز، یعنی وہ کام جو منظر لکھتے ہوئے آپ کو کرنے چاہیے، جیسے کہ منظر کو ایکشن کے ساتھ ملا دیں۔ منظر ہمیشہ کہانی کے واقعات کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2، درست الفاظ کا انتخاب کریں، یعنی ایسے الفاظ منتخب کریں جو منظر کی تفصیل اور موڈ کو بہتر طریقے سے بیان کریں۔ کردار کے جذبات سے مربوط کریں، منظر کو کردار کے جذبات اور سوچ کے ساتھ مربوط کریں تاکہ ان کی اندرونی کیفیت ظاہر ہو۔ ہر منظر کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ہلکے اشارے بھی کافی ہوتے ہیں۔ منظر نگاری کے ڈونٹس پر بھی بات کر لیتے ہیں، یعنی وہ کام جو منظر نگاری کرتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ تفصیل سے اجتناب کریں، بہت زیادہ تفصیل قاری کو کہانی سے ہٹا سکتی ہے۔ ہر سین میں تفصیلی منظر نگاری کہانی کو بے ربط اور بوجھل بنا دیتی ہے، اس لیے منظر نگاری صرف وہاں کریں جہاں اس کی ضرورت ہو۔ رفتار کو نظر انداز نہ کریں، منظر نگاری کہانی کی رفتار میں خلل نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی ایک چلتے ہوئے سین یا مکالموں کے درمیان طویل منظر نگاری نہیں کریں، اس سے کہانی کی رفتار اور ربط متاثر ہوگا۔ غیر متعلقہ تفصیلات نہ شامل کریں، منظر کی ہر تفصیل کا کہانی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر بے مقصد منظر نگاری ہوگی تو کہانی بوجھل ہو جائے گی، یعنی اسپتال کے سین میں پیڑ پودوں، پہاڑ اور بارش کی منظر نگاری یا مقصد ہوگی۔ آپ کی منظر نگاری ہمیشہ سین سے متعلق ہونی چاہیے جو کسی بھی منظر کو مزید دلچسپ بنائے۔ غیر متعلقہ تفصیل اور بیجا طویل منظر نگاری ہمیشہ کہانی کو بورنگ بنا دیتی ہے۔ تسلسل کا خیال رکھیں، ایک بار منظر کا موڈ بنا لیا جائے تو اس کو برقرار رکھیں، یعنی اگر آپ ایک رومانٹک سین لکھ رہے ہیں تو آخر تک وہ سین آپ کا منظر ایسا ہو کہ وہ رومانٹک سین کی ہی وائب دے۔ اگر آپ غمگین سین لکھ رہے ہیں تو آخر تک وہ تسلسل برقرار رکھیں کہ وہ سین جو ہے وہ غمگین ہی رہے۔ منظر نگاری کی چند مشقوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان مشقوں کی مدد سے آپ منظر نگاری کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ منظر نگاری کی مہارت کو بہتر کیسے بنائیں؟ ان چند مشقوں کی مدد سے آپ منظر نگاری کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے منظر کو تصور کریں۔ منظر لکھنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اسے مکمل تفصیل کے ساتھ تصور کریں، یعنی سب سے پہلے اس منظر کو آپ نے اپنے دماغ میں تخلیق کرنا ہے، ایک امیج آپ نے اپنے مائنڈ میں بنانی ہے، اس کو تفصیل سے سوچیں۔ اگر ایک کمرے کا منظر ہے تو یہ سوچیں کہ وہ کمرہ کیسا ہے، اس کا پینٹ کیسا ہے، اس کی ونڈوز کہاں پر ہیں، وہ کیسے ڈیکوریٹ ہوا ہے، اس کمرے میں کیا کیا ہے، روشنی، درجہ حرارت اور آوازوں پر توجہ دیں۔ اب اس منظر کو کرتاس پر تحریر کریں۔ تفصیلی ادب کا مطالعہ کریں، ایسے مصنفین کا مطالعہ کریں جو منظر نگاری میں مہارت رکھتے ہیں، جیسے گیبریل گارسیا مارکیز، مارگریٹ ایٹوڈ اور ہاروکی موراکامی، سمیرہ حمید، اشفاق احمد، فرحت اشتیاق وغیرہ۔ مجھے ذاتی طور پر اردو ناولز میں فرحت اشتیاق کی منظر نگاری پسند ہے۔ تفصیل اور ایکشن کا توازن رکھیں، ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ منظر نگاری کہانی کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو، نہ کہ کہانی کو ایک جگہ پر منجمد کر دے۔ چند مشقیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی کمرے کا انتخاب کر رہے ہیں اور آپ نے اس کمرے کی منظر نگاری کرنی ہے تو آپ اسے کیسے لکھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کافی شاپ کا انتخاب کیا ہے، اب آپ نے یہاں پر اپنے تمام حواسوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک کافی شاپ کی منظر نگاری کرنی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں 5 حواسوں میں ہمارے پاس ہیں دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، سونگھنا اور چکھنا۔ دیکھنے کی منظر نگاری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ روشنی کم ہے، لکڑی کی میزیں ہیں اور سیاہ کپڑوں میں ویٹر آ جا رہے ہیں۔ سننا، کافی بنانے کی مشین کی گڑگڑاہٹ، لوگوں کی سرگوشیاں اور چمچوں کی آواز۔ محسوس کرنا، ہوا میں ہلکی سی گرمی، کرسیاں نرم اور آرام دہ۔ سونگھنے کی حس اگر آپ لکھ رہے ہیں، کافی کی تیز بھاپ دار خوشبو، چاکلیٹ کی میٹھی مہک۔ چکھنا، منہ میں کافی کی تلخی اور کریم کی ملائمت۔ اب آپ نے ان 5 حواسوں کا استعمال کر کے ایک کافی شاپ کا منظر تخلیق کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی اور منظر کا انتخاب کریں، مثال کے طور پر ہم ایک پارک کا انتخاب کریں منظر لکھنے کے لیے، اب ایک پارک کو ہم 2 مختلف زاویوں سے دیکھیں، ایک ایسے کردار کی نظر سے جو خوش ہے
اسے پارک کیسا دکھتا ہے، اور ایک ایسا کردار جو افسردہ ہے اگر وہ اسی پارک کو دیکھے گا تو اس کے احساسات کیا ہوں گے۔ ایک پارک جو خوش کردار کی نظر سے ہے، جب ہم اس کا منظر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے: درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ دل کو تازگی بخش رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، بچے خوشی سے کھیل رہے تھے اور سبز گھاس پر چلنا بہت خوشگوار تھا۔ اب اسی پارک کا منظر آپ ایک افسردہ کردار کی نظر سے لکھ رہے ہیں۔ یہاں فرق دیکھیے گا، درخت خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، ہوا کی ٹھنڈک نے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیا تھا، بچوں کی ہنسی دل کو چبھنے لگی تھی اور سبز گھاس جیسے کھردری اور بے جان لگ رہی تھی۔ یعنی ایک ہی پارک کی آپ نے منظر نگاری کی، دو الگ الگ کرداروں کی نظر سے آپ کا منظر مکمل طور پر مختلف ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ تصاویر کی مدد سے بھی منظر نگاری کی مشق کر سکتے ہیں۔ پنٹریسٹ سے اپنی پسند کی تصویر کا انتخاب کریں اور اس منظر کو اپنے لفظوں میں لکھیں، یا پھر کسی بھی ایک منظر کو جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا امیج AI سے بنائیں۔ اب AI سے بنانے کے لیے آپ بنگ کا یوز کر سکتے ہیں، leonardo.ai کی ویب سائٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ مختلف AI کی ویب سائٹس سے آپ اپنے ذہن میں موجود کسی بھی منظر کو تخلیق کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے اپنے لفظوں میں لکھیں۔ اس طرح کی مختلف مشقوں کے ذریعے آپ منظر نگاری کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد کے لیے میں انشاءاللہ ہر 2 یا 3 دن کے بعد کچھ تصاویر اپنے YouTube کمیونٹی پہ پوسٹ کر دیا کروں گی، جس پر آپ چند سطور کی منظر نگاری کر کے کامنٹس میں ہی پوسٹ کر دیجیے گا۔ اس طرح آپ کی مشق بھی ہو جائے گی۔ سب سے بہترین کامنٹ کو ہم پن کر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے سوالات بلا جھجک کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔